نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلک یوم التغابن۔ سورہ تغابن کی اس آیت پر تقریباً 2-3 ہفتوں سے بیان چل رہا ہے۔ آج کوشش کروں گا اس کو مکمل کروں تاکہ اگلے ہفتے پھر اگلی آیت پر بیان ہو۔ فرمایا وہ دن جس دن کے لیے اللہ تم سب کو اپنے سامنے جمع کرے گا، ذالک یوم التغابن، یہ وہ دن ہے جس میں تمہارا دھوکہ، یعنی جس دھوکے میں تم مبتلا رہے تھے وہ دھوکہ تمہارے سامنے ظاہر ہو جائے گا۔ تو اس پر بات چل رہی تھی کہ وہ کون کون سے دھوکے ہیں، کون کون سی غلط فہمیاں ہیں جس میں لوگ مبتلا رہتے ہیں۔ دو قسم کی غلط فہمیاں ہوتی ہیں، ایک غلط فہمی آخرت کے بارے میں کافر کو ہوتی ہے، غیر مسلم کو، اور ایک غلط فہمی وہ ہے جو مسلمان کو ہوتی ہے۔ کافر کو غلط فہمی وہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ مجھ سے حساب و کتاب نہیں لیا جائے گا۔ کافر اس خوش فہمی میں مبتلا ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے حساب و کتاب نہیں ہے، میں جیسی چاہے زندگی گزاروں۔ تبھی وہ عیش و عشرت کی زندگی گزارتے ہیں اور ان کی زندگی دنیا سے شروع ہو کے دنیا ہی پہ ختم ہوتی ہے، آخرت کا یقین ہی نہیں ہے۔ تو یہ دھوکہ ان کے سامنے قیامت کے دن ظاہر ہو جائے گا اور کہیں گے یا ویلنا یا ویلتنا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ہمیں ہماری قبروں سے کس نے دوبارہ زندہ کر دیا۔ اور ایک دھوکہ وہ ہے جس میں مسلمان مبتلا ہوتا ہے، مسلمان یعنی وہ مسلمان سے میری مراد وہ نہیں جس کا شناختی کارڈ میں نام مسلم ہو، بلکہ جس کا آخرت پہ یقین ہے، جیسے الحمدللہ ہم سب کا یقین ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ ایک زندگی دی جاتی ہے۔ اللہ اور اس کے تمام پیغمبروں نے یہ بات بتائی ہے کہ موت کے بعد ختم نہیں ہو جاتے بلکہ ایک جہاں سے دوسرے جہان کی طرف منتقل ہوتے اور ٹرانسفر ہو جاتا ہے تمہارا۔ جیسے سوتا ہوا آدمی، جاگتا ہوا آدمی ایک الگ جہاں میں ہے، جب وہ سو گیا تو دیکھنے میں آپ کو یہ لگے گا کہ اب اس کا یہ بالکل مر گیا ہے گویا۔ سوتا ہوا آدمی دیکھنے میں مرا ہوا لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ تبھی اس سوتے ہوئے سے نہ آپ کوئی بات کرتے ہیں نہ کوئی آرڈر دیتے ہیں اس کو، لیکن حقیقت میں وہ مرا نہیں ہوتا بلکہ اس دنیا سے عالم خواب کی طرف ٹرانسفر ہو جاتا ہے، وہ ایک نئی دنیا میں پہنچ جاتا ہے۔ وہاں وہ کسی کو آرڈر دے بھی رہا ہے، آرڈر لے بھی رہا ہے۔ تاجر آدمی سو جاتا ہے نا تو اس کی دکان پہ بہت رش ہوتا ہے سونے کے بعد۔ آپ سارا دن دکان پہ بیٹھ کے مکھیاں مارتے رہے، کوئی کسٹمر نہیں آ رہا، تھکے ہارے رات کو گھر آ کے جب سو گئے تو کسٹمر کی لائن لگی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ آپ خوش بھی ہوتے ہیں، خوب کاروبار ہوتا ہے، بڑے مزے آتے ہیں۔ کوئی جب آپ کو آ کے اٹھائے گا تو وہ ساری لائن کیا ہو جائے گی کسٹمر کی؟ غائب۔ تو اس عالم خواب سے دوبارہ کہاں آ گئے؟ اس دوبارہ جہان میں۔ بالکل یہی چیز ہے، اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها۔ فرمایا اللہ تمہاری روحوں کو نیند میں بھی قبض کرتے ہیں اور موت کی صورت میں بھی تمہاری روح قبض کر لیتے ہیں۔ نیند میں بھی روح اللہ کے ہاتھ میں اور موت میں بھی روح اللہ کے ہاتھ میں۔ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتِ، جس کی موت کا فیصلہ ہو گیا اس کی روح کو روک لیتے ہیں۔ کیا مطلب روکنے کا؟
اس کی روح جس جہاں کی طرف ٹرانسفر ہوئی ہے اسی میں رہتی ہے، واپس اس جہان میں نہیں آتی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ واپس اس جہان میں نہیں آتی. اور وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى، اور جس کی موت کا فیصلہ نہیں ہوتا، صرف نیند کا ہی فیصلہ ہوا تھا، اس کی روح کو اللہ دوبارہ جسم میں چھوڑ دیتے ہیں کہ جاؤ دوبارہ. جیسے ہی ہم کسی کو جگاتے ہیں نا سوتے ہوئے، تو حقیقت میں اس کی روح جسم میں دوبارہ لوٹ آتی ہے، ایک دم جاگ جاتا ہے وہ. تو یہ تشبیہ ہے، تشبیہ. اب جس شخص نے کبھی خواب نہ دیکھا ہو، یا جس پہ کبھی نیند کا دورہ آیا ہی نہ ہو، کبھی سویا ہی نہ ہو، اس کو آپ سمجھائیں کہ میں جب رات کو سویا تھا، میں جب پڑا ہوا تھا نا آنکھیں بند کر کے خراٹے لے رہا تھا، صرف سانس چل رہی تھی، تو میں امریکہ کی سیر کر کے آیا ہوں، میں جاپان کے سائنسدانوں سے ملاقات کی ہے میں کوئٹہ کے چپلی کباب کھا کر آیا ہوں. تو وہ آپ یقین کریں گے اگر آپ نے کبھی سو کے نہیں دیکھا، آپ کہیں گے جھوٹ بول رہا ہے، تو ہمارے سامنے ادھر ہی پڑا ہوا تھا خراٹے لے، صرف تیری سانس چل رہی تھی، باقی کوئی بھی چیز نہیں چل رہی تھی. تو کدھر سے چلا گیا کوئٹہ؟ جاپان کہاں چلا گیا؟ اتنی دیر میں تو جاگتی حالت میں کوئی جاپان نہیں پہنچتا، تو سو کے چلا گیا. تو ان تمام باتوں کا دلائل کی دنیا میں جواب دینا ممکن ہے بھائی؟ اگر آپ اس کو یہ دلیل دیں بھائی یہ والا کوئٹہ نہیں ہے، یہ کوئی اور کوئٹہ ہے جس میں گیا ہوں، تو کہے گا کوئٹہ تو ابھی تک ایک ہی قسم کا ہے پوری دنیا میں، دو قسم کے کوئٹے نہیں ہیں، دو قسم کے جاپان نہیں ہے. تو ان تمام باتوں کا ایک ہی علاج ہے کہ بھائی تو بھی سو کے دیکھ لے. تو کبھی سویا نہیں ہے نا، نیند کی گولی کھا اور سو جا. کچھ چیزوں کو ڈیفائن کرنا ممکن نہیں ہے الفاظ کی دنیا میں، وہ جب تک خود نہ گزرے اس وقت تک اس کا یقین ممکن نہیں ہے. یعنی یقین کا مطلب سائنس کی دنیا میں اس کا یقین کرنا ممکن نہیں ہے. یہ یاد رکھیں، سائنسدان جو بہت سارے قدرت کے کمالات پر ایمان رکھتے ہیں، یہ اس لیے کہ انہوں نے وہ کمالات اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں. اگر دیکھے نہ ہوتے تو سائنس اس کو بھی تسلیم نہ کرتی. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا سائنس کی دنیا میں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ قبر میں گل سڑ کے ختم، اور مولوی لوگ کہتے ہیں کہ ایک نیا جہان شروع ہو گیا، قبر میں جنت کا باغ بھی ہے، جہنم کا گڑھا بھی ہے. کہاں ہے باغ بھائی؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے سوتے ہوئے آدمی کوئٹہ کی سیر کر رہا ہو، آپ کہاں کوئٹہ؟ تو ادھر ہی انڈا موڑ پہ پلنگ پہ پڑا ہوا تھا. بعض تو گٹکے کی دکان پہ بیٹھے بیٹھے آنکھ لگ گئی، امریکہ کی سیر کر کے آ گئے. کو بھائی تو یہیں بیٹھا ہوا تھا ہمارے سامنے، اوقات دیکھ اور باتیں دیکھ. تو وہ کیا کہے گا؟ بھائی آنکھ لگ گئی تھی، اس جہان کی بات نہیں ہو رہی، دوسرے جہان کی ہو رہی ہے، عالم خواب کی بات ہو رہی ہے. عالم خواب، اس میں روح بھٹکتی ہے، دماغ گھومتا ہے، اور ایسا گھومتا ہے کہ 100% یقین ہوتا ہے انسان کو. خواب میں جو خواب دیکھتا ہے اسے نہیں پتا ہوتا کہ یہ خواب ہے، وہ حقیقت سے بڑی حقیقت سمجھ رہا ہوتا ہے اس کو. تبھی تو صبح آنکھ کھلنے پر افسوس ہوتا ہے. کتنے لوگ صبح اٹھتے ہیں انتہائی افسوس ہوتا ہے، کاش اٹھتے ہی نہیں. اور کتنے جب صبح اٹھتے ہیں خوشی کا عالم ہوتا ہے کہ شکر ہے خواب تھا، میں تو سمجھا کہ حقیقت. بعض دفعہ خواب میں آپ کسی بلڈنگ سے نیچے گرتے ہیں، جب بھی پیٹ میں گیس ہوگی، کچھ میں طبی نسخے بھی بتاتا ہوں نا اپنے بیان کے دوران، طبی نسخے. جب بھی پیٹ میں، کیونکہ یہ روحانی ٹوپی ڈرامے جو کرتے ہیں نا، روحانی علاج کے ٹوپی ڈرامے، ان کی دھجیاں اڑانے کا میں نے الحمدللہ تہیہ کیا ہوا ہے. روحانیت کے نام پہ جتنے لوگ الو بنا رہے ہیں، یہ خود بھی الو ہوتے ہیں اور ان کے پاس جانے والے ان سے بڑے الو ہوتے ہیں، یہ ذہن میں رکھو. تو آپ اگر لوگ مجھ سے خواب کی تعبیر پوچھتے ہیں نا، بہت زیادہ پریشان، میں بتاتا ہی نہیں تو تعبیرات ہوتی کیا ہیں. وہ تعبیرات، پیٹ میں گڑبڑ ہے تو سانپ اور بچھو آئیں گے. اب صبح اٹھ کے تعبیر پوچھ رہا ہے، مجھے خواب میں 3 اژدہے نظر آئے ہیں، میں اس کو تعبیر بتاؤں.
بھائی اس کا علاج ہے فلیجل کی 2 گولیاں رات کو کھا کے سویا کرو. اس کا علاج ہی, اس کا علاج پوچھو, تعبیر نہ پوچھو. اسی طرح یاد رکھو جب پیٹ میں گیس بہت زیادہ ہوتی ہے تو خواب میں انسان اپنے آپ کو اڑتا ہوا محسوس کرتا ہے. یہ حقیقت ہے, ہوا میں اڑ رہا ہے یوں. صبح اٹھ کے مجھے فون کرے گا, آج تو میں عرش پر پہنچنے والا تھا, ہوا میں اڑ رہا تھا. حضرت اس کی تعبیر کیا ہے؟ میں ان کو آسان جواب دیتا ہوں, بھائی میں تعبیر نہیں بتاتا, ورنہ اصل جواب کیا ہے کہ ادرک کا پانی 2 گولی کارمینا گرم پانی سے رات کو کھائیں, گیس کو پاس کریں پہلے, اس کے بعد سویا کریں آپ. کیونکہ جب گیس ہوتی ہے نا تو اڑتا ہے خواب میں آدمی, اور بعض دفعہ بلڈنگ سے نیچے گرتا ہے. لیکن یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے, خواب میں انسان زمین پر پہنچنے سے پہلے اس کی آنکھ کھل جاتی ہے. یہ ایسا ہوا ہوگا سب کے ساتھ, ہر ایک کے ساتھ یہ خواب کامن ہے, ہر ایک کو آیا ہوتا ہے کہ کسی اونچی عمارت سے گر رہا ہے اور سانس پھول رہا ہے. جیسے ہی زمین پر پہنچنے والا ہوتا ہے اللہ کے فضل سے آنکھ کھلتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ یہ خواب تھا. دھڑام سے گر جاتا, ہڈی پسلی ایک ہو جاتی. تو یاد رکھو یہ ڈرانے خواب, یہ اچھے خواب جو ہے نا, خوش سوتا ہے تو اچھے اچھے خواب آتے ہیں, بڑے پیارے پیارے خواب آتے ہیں اس کو. جب آدمی کی شادی ہونے والی ہوتی ہے نا, بہت اچھے اچھے خواب آتے ہیں اس کو. جب شادی ہونے والی ہوتی ہے نا اپنی پسند کی, تو روزانہ اچھے اچھے خواب آتے ہیں. جیسے ہی ہو جاتی ہے, جیسے ہی ہو گئی, سانپ بچھو چڑیلیں ایک دم خواب میں آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو خیر بات کہاں سے کہاں چلی گئی, کیا بات کرتا ہوں کدھر سے کدھر چلی جاتی ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, کیا بات کر رہا تھا بھائی, ہاں عالم خواب. تو میں بتا رہا تھا بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو سائنس ٹریس ہی نہیں کر سکتی. سائنس ان پر ایمان اس لیے رکھتی ہے کہ اس نے اللہ کے وہ کمالات اپنی آنکھوں سے دیکھیں, اس لیے ماننا پڑ رہا ہے. پھر اس کی لاجک بتائی جاتی ہے, بھئی یہ یوں 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 ایسے ہو رہا ہے, ورنہ پوری لاجک ان کی سمجھ میں بھی نہیں آتی. اب دیکھو یہ جو جنگل میں اگر کسی کو چھوڑ دیا جائے, کسی سائنسدان کو چھوڑ دیا جائے, یعنی سائنسدان سے میری مراد جس کو قدرت نے سائنسدان بنایا ہو, یعنی دماغ میں اللہ نے اس کے بڑی ذہانت رکھی ہو, اور اس نے اپنے والدین کو نہ دیکھا ہو, اس نے یہ بھی نہ دیکھا ہو کہ انسانوں کی پیدائش اور جانوروں کی پیدائش کیسے ہوتی ہے. اب وہ جنگل میں پتے کھا کے گوشت کھا کھا کے بڑا ہو گیا, تو اس کو تجسس ہوگا نا کہ میں پیدا کیسے ہوا, تجسس ہوگا کہ نہیں ہوگا. یہ بچوں کو ذرا اچھی طرح ٹھکائی لگا کے بھگائیں ان کو. وہ آپ ہے نا, وہ پیچھے جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ نیوی میں ہے ماشاءاللہ, ذرا ان سب کو ان کو دیکھ کے ہی بھاگ جائیں گے انشاءاللہ. تو اگر ایک آدمی جو بہت ذہین ہے, اس کا ہر وقت کام ہی تحقیق ہے, ریسرچ ہے, ہر چیز پہ ریسرچ کرتا ہے, اسے بچپن میں جنگل میں لے جا کے چھوڑ دیا جائے, اب وہ بڑا ہو, اس نے کبھی یہ ولادت کا عمل نہیں دیکھا, جانوروں میں بھی نہیں دیکھا, انسانوں میں بھی نہیں دیکھا. اب اس سے کوئی پوچھے کہ بتاؤ انسانوں کی پیدائش کیسے ہوتی ہے, اور بتایا جائے کہ بھئی اس طرح سے ہوتی ہے, پانی کے ایک قطرے پر آنکھ, ناک, کان, دل, دماغ, جگر, گردے, پھیپھڑے, کلیجی, زبان, ہونٹ اور پلکیں اور بھویں, یہ سب پانی کے قطرے پہ بنتی ہیں ساری چیزیں, اور روٹی سے بنتی ہیں. روٹی کھاتے ہیں نا, اسی روٹی سے آنکھ بنے گی, اسی روٹی سے ناک بنے گی, اسی روٹی سے زبان بنے گی, اسی روٹی سے دانت بنیں گے, اسی روٹی سے بال بنیں گے, اسی سے دل بنے گا. یقین کر لے گا وہ. آپ کو اس لیے تعجب نہیں ہو رہا کہ صبح شام دیکھ رہے ہیں ہم, لیکن جس نے کبھی یہ منظر نہ دیکھا ہو, نہ سنا ہو, وہ کہے گا اس کے علاوہ کوئی اور بات پیش کرو. بھائی یہ نہیں ہو سکتی, یہ نہیں ہو سکتا کہ اس طرح سے انسان کی پیدائش ہوئی ہو. اس کے علاوہ کوئی بھی طریقہ بیان کرو گے مان لوں گا, مگر اس طریقے پر میں یقین نہیں رکھوں گا. یہ کسی نے چھوڑی ہے, کوئی جھوٹا ہے جس نے یہ دعویٰ کیا ہے. تو سائنسدان جو ان باتوں کا یقین کر لیتے ہیں اللہ کی قدرت اور کمالات کا, اس لیے کہ انہوں نے مشاہدے کیے, جو چیز ان کے مشاہدے میں نہیں ہے اس کا انکار کر دیتے ہیں, اس کا انکار کر دیتے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ہم نے 7 مضبوط آسمان بنائے, مضبوط چھتیں بنائی ہیں. تو اب سائنس کہتی ہے کہ کہاں ہے, ہمیں تو اب تک آسمان نظر نہیں آیا, کہکشاؤں کو عبور کر کے دیکھ لیا اور بہت آگے تک چلے گئے, لیکن ہمیں تو نظر نہیں آتا. تو بھائی آپ یہ کہیں کہ آپ
پہنچے نہیں ہے وہاں تک. آپ کی خوردبینیں اور دوربینیں ابھی تک پہلے آسمان کو بھی دیکھ نہیں پائی ہیں. بہت چھوٹے ہیں آپ. یہ جو دماغ ہے نا, دماغ انسان کے جو دماغ ہے, یہ ابھی تک سائنس کو پتا نہیں ہے یہ کیسے سوچتا ہے. لیکن پھر بھی سائنسدان یقین کرتے ہیں نا کہ سوچتا ہے. کیوں بھائی؟ نظر آ رہا ہے سوچتا ہوا, سب سوچ رہے ہیں. جو سائنسدان غور کر کے سوچ رہا ہے نا دماغ کے بارے میں, وہ بھی اسی دماغ سے سوچ رہا ہے. یقین کر لیتے ہیں کہ ہے. کیسے ہے؟ 100% کسی چیز پہ اطمینان نہیں ہے. انسان کا کوئی ایک عضو بھی جسم کا ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں 100% پڑھ لیا گیا ہو کہ اب اس کے بعد مزید پڑھنا کی ضرورت نہیں ہے, سب پڑھ لیا ہم نے. ایک بھی عضو ایسا نہیں ہے جسم کا. تو یہ ایک حقیقت ہے کہ جس شخص پہ جو احوال گزرے نہیں ہوتے اس کی سمجھ میں وہ بات آتی نہیں ہے. تو ایسی خبروں پہ یقین کرنے کے لیے ضروری ہے کہ خبر دینے والا اگر صادق اور امین ہے, سچا ہے, تو اس کی خبر پہ یقین کر لیا جائے. خبر دینے والے کا اپنا ذاتی مفاد ہے یا جھوٹا ہے تو اس کی خبر پہ یقین نہ کیا جائے. اب اللہ نے 1.25 لاکھ کے قریب پیغمبر بھیجے ہیں یہ سمجھانے کے لیے کہ موت سے تمہارا خاتمہ نہیں ہوتا. موت نام ہے دنیا کی زندگی کے خاتمے کا, تمہارا خاتمہ نہیں ہوتا موت سے. جو یہ سمجھتا ہے کہ موت کے میں ختم ہو جاؤں گا, نہ 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 نہ, کبھی ختم نہیں ہوگا انسان. جب اللہ نے انسان کو پیدا کر دیا, انسان ہمیشہ رہے گا. یہ جو کہتے ہیں نا انسان پر فنا ہے, یہ دنیاوی حیات کے اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ دنیاوی لحاظ سے فنا ہے, ورنہ انسان ہمیشہ کے لیے آیا ہے. اس کی دنیاوی زندگی پر تو فنا آئے گی, اس کے جسم پہ بھی فنا آئے گی, اس کی روح کبھی فنا نہیں ہوگی. اتنی بہترین مخلوق اللہ نے ختم کرنے کے لیے تھوڑی بنائی ہے. سب سے زیادہ حسین اور خوبصورت اور ذہین وہ اس کائنات میں انسان کو بنایا ہے, اور پوری کائنات بنائی کس کے لیے؟ انسان کے لیے. تو انسان کو ختم کرنے کے لیے بنایا ہو, یہ کیسے ممکن ہے؟ ختم کرنے کے لیے نہیں بنایا انسان کو, یہ ہمیشہ رہے گا. تو اس لیے غیر مسلم تو اس دھوکے میں ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد ہم ختم ہو جائیں گے, اور مسلمان کس دھوکے میں ہوتا ہے؟ اسے یہ تو یقین ہے کہ میں نے حساب و کتاب دینا ہے. اب وہ کن دھوکوں میں ہوتا ہے, اس کو میں کئی ہفتے سے کوشش کر رہا ہوں مکمل کروں, لیکن پھر موضوع رہ جاتا ہے. پہلا دھوکہ میں نے بتایا تھا, ایک دھوکہ تو یہ ہے کہ وہ غلط چیز کو برحق سمجھنے لگتا ہے. آخرت کی تیاری, امتحان کی تیاری ایسی چیزوں سے کر رہا ہے جن چیزوں میں امتحان میں پاس ہونے میں وہ چیزیں مددگار نہیں ہوں گی. جیسے بدعت, ربیع الاول کو لوگ ناچتے ہیں, گاتے ہیں, بریک ڈانس کرتے ہیں, اور ٹھڈیاں اور لال بتیاں اور پتہ نہیں کیا کیا اچھل رہے ہیں, کود رہے ہیں. ان کا خیال یہ ہے کہ ہم قیامت کے دن ہم ان حرکتوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں گے اور قیامت کے دن ہمیں ثواب ملے گا. لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا. فرمایا یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اچھے اچھے کام کر رہے ہیں, لیکن حقیقت میں ان کی ساری محنتیں اور کوششیں برباد ہو رہی ہیں. قرآن مجید نے آخرت کی صرف تیاری کا حکم نہیں دیا, بلکہ وہ تیاری جو اللہ نے بتائی ہے اس تیاری کا حکم دیا ہے. دیکھیں سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ. کیا عجیب الفاظ ہیں. فرمائے جو آخرت کا ارادہ کرے گا, یعنی اس بات کا ارادہ کرے گا کہ مجھے آخرت میں کامیابی چاہیے. تو پہلی شرط کیا ہوئی کامیابی کے لیے؟ آخرت کا ارادہ کرنا. کافر آخرت کا ارادہ کرتا ہی نہیں ہے, اس لیے وہ ناکام. دوسری شرط اللہ نے بتائی وسعا, کوشش بھی کرے, صرف ارادہ کافی نہیں ہے. جنت میں جانے کا شوق بہت ہے مگر وسعا, سعی جسے کہتے ہیں نا, وہ نہیں ہے. بہت شوق ہے جنت میں جانے کا, اس کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس کے لیے میں سوتا ہوں بہت زیادہ. کیا کر رہے ہیں بھائی؟ اس کو کھاتا پیتا بہت ہوں. یہ کوشش ہوئی جنت میں جانے کی. نہ کبھی روزہ رکھتا ہے, نہ نماز پڑھتا ہے, نہ اللہ کا ذکر کرتا ہے, نہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے. کسی بھی قسم کی کوئی ایکٹیویٹی ہے ہی نہیں جسے دیکھ کے لگے کہ یہ آخرت کی کوشش. دیکھو جو دنیا جو دولت کمانے کی کوشش کرتا ہے, دولت کمانے کی, تو اس کے حالات سے پتہ چلتا ہے نا کہ یہ پیسے کمانا چاہتا ہے. ایک آدمی صبح شام گھر میں پڑا خراٹے لے کے سوتا رہتا ہے,
اب آپ اس سے انٹرویو لے کہ آپ کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ وہ کہ بزنس مین بننا، میں چاہتا ہوں ملک کا کروڑ پتی آدمی بن جاؤں. تو آپ اس سے پوچھتے ہیں اس کے لیے آپ نے کچھ کیا؟ کہہ رہے میں سوتا رہتا ہوں گھر میں پڑا ہوا، صبح 10 بجے اٹھ کے ناشتہ کرتا ہوں، پھر سو جاتا ہوں، پھر دوپہر کا کھانا کھا کے پھر تھوڑا سا پارک میں ٹہلنے جاتا ہوں، پھر سو جاتا ہوں. تو آپ کہیں گے جو آپ کو شوق ہے بزنس مین بننے کا، اس کے لیے آپ نے کیا کیا؟ کہا بس ارادہ ہی ہے بننے کا، شوق ہے، کوشش نہیں ہے. تو یہ احمق اور بیوقوف ہے یا نہیں؟ پاس ہونے کا بہت شوق ہے لیکن نہ نقل کی کوشش کر رہا ہے اور نہ عقل کی کوشش کر رہا ہے. جن کو پاس ہونے کا شوق ہے کوشش تو کرتے ہیں نا. ایک کوشش ہوتی ہے بھائی پڑھ لکھ کے پاس ہو جائیں، اور دوسری کوشش 2 نمبر والی بھی ہوتی ہے، وہ یہ کہ چلو کسی سے پیسے کھلا کے پرچے میں نمبر لگوا لو، یا یہ کہ کوئی رشوت دے کے، یا یہ کہ کوئی نقل وقل کر کے. تو وہ بھی غلط کوشش ہے لیکن کوشش تو ہے نا. اور ایک آدمی کہہ رہا ہے مجھے امتحان میں اول آنے کا، میں چاہتا ہوں انٹر میں میرا A+ گریڈ آئے، اس کے لیے کیا کوشش ہے؟ کہہ رہے ہیں بس بیٹھا ہوں آرام سے، کوئی کوشش نہیں ہے. تو یہ دنیا کا بے وقوف ترین آدمی ہے. تو اللہ نے کامیابی کے لیے پہلی شرط کیا بتائی؟ بولو بھائی، ارادہ ہی نہیں ہوگی تو ارادہ ہی نہیں ہوگا تو کوشش نہیں ہوگی. پہلے ارادہ کرتا ہے انسان. تو دوسری چیز کیا ہے؟ وسعہ، کوشش بھی کرے، اس کے حالات سے لگتا ہو کہ یہ چاہتا ہے یا جنت میں جانا، کچھ کر رہا ہے. جیسے جو آدمی صحت بنانا چاہتا ہے، ورزش بھی کرتا ہے، پرہیز بھی کرتا ہے، خوراک بھی کھاتا ہے. ایک آدمی کو شوق ہے باڈی بلڈر بننے کا، کہہ رہا ہے میں مسٹر کراچی بننا چاہتا ہوں، بلکہ مسٹر پاکستان. ارادہ کر لیا. اب مقابلے کا ٹائم قریب آ رہا ہے، سارے باڈی بلڈر اسٹیج پہ جمع ہو رہے ہیں، 6 مہینے کا ٹائم ہے آپ کو دیا گیا ہے، آپ جان بنائیں، وہاں تک پہنچ جائیں. آپ نے پوچھا بھئی آپ اس کے لیے کیا ایکٹیویٹیز ہیں، کیا کوشش ہو رہی ہے تاکہ میں باڈی بلڈر بنوں؟ ایکسرسائز ہو رہی ہے؟ کہہ رہے نہیں ایکسرسائز تو میں نہیں کرتا، کوئی رننگ وننگ، کوئی باڈی بلڈنگ، کوئی جم وم، نہ ایسے یہ تو نہیں. چلو کچھ خوراک کھا کے ہی موٹے ہو جاؤ. خوراک میں گٹکا چل رہا ہے آج کل. مین پوری پہلے 2 پڑیاں کھاتا تھا، 3 شروع کر دیے میں نے. تو لوگ کہیں گے بھائی تو پہلے دماغی علاج کرا، دماغی توازن آپ کا خراب ہے، آپ کو باڈی بلڈنگ کی نہیں کسی نفسیاتی ہاسپٹل کی ضرورت. تو روزانہ صبح و شام کسی نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس جایا کریں، کیونکہ آپ نے جس چیز کا ارادہ کیا ہے نا، اس ارادے کے آثار آپ کے عمل سے نظر نہیں آتے، آپ کی ایکٹیویٹیز ایسی نہیں ہیں. تو یاد رکھو جو آخرت کا ارادہ، دیکھو جو باڈی بلڈنگ، جو صحت بنانے کا ارادہ کرتا ہے، کیسے کرتے ہیں نا، کبھی کسی جم خانے جا کے دیکھیں، ایسا لگتا ہے ان اپنی گناہوں کی سزا خود دنیا میں اپنے آپ کو دے رہے ہیں. کوئی اٹھا رہا ہے ادھر 20-20 کلو کے ویٹ، جا کے پوچھو بھائی کیوں اٹھا رہا ہے، کیا کسی نے سزا دی ہے ڈنڈ پہ؟ وہ ویسے ہی اٹھا رہا ہوں، چیخیں نکل رہی ہیں اٹھو، لیکن پھر بھی اٹھا رہا. جب یہاں سے تھک کے چور ہو جاتا ہے پھر الٹا لٹکا ہوا ہے، الٹا لٹک کے اٹھا رہا ہے، پھر صحیح ہے نا، ٹانگیں اوپر سر نیچے. بھائی کیا ہو گیا بھائی، کیوں ایسا کر رہے ہو؟ اسی پہ شاعر نے کہا ہے نا، کوئی کسی بھی قسم کی کامیابی چاہتا ہے کچھ کرنا پڑتا ہے اس کو. یہ اتنی ورزشیں کرے گا پھر تھوڑا سا کسی ممکن ہے باڈی بلڈروں کے ساشوں میں نام آ جائے اس کا، اتنی ورزش کرنے کے بعد. تو بھئی ایک چیز ہمارے پاس بھی ہے، تھوڑی سی ایک ویرائٹی ہے، وہ ویسا تو نہیں بن جائے گا جیسے امریکہ اور برطانیہ کے ہوتے ہیں، لیکن کچھ تھوڑی سی لک آ جائے گی اس میں. اس لک لانے کے لیے اتنے ڈنڈ پیلتے ہیں. کہیں بھی دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز آپ کو بغیر کوشش کے حاصل ہو جائے. مسلمان اس دھوکے میں پڑا ہوتا ہے آخرت کے بارے میں. پہلا دھوکہ تو یہ کہ میں آخرت کا ارادہ نہیں بھی کروں تو مجھے مل جائے گی، یہ بھی دھوکہ. دوسرا دھوکہ یہ کہ میں آخرت کا ارادہ کر کے کوشش نہ کروں پھر بھی مجھے مل جائے گی، کیونکہ اللہ بہت غفور الرحیم ہے. لوگ یہ باتیں کرتے ہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے، اس کو کیا بھائی کوئی عمل پسند آ گیا سیدھا جنت میں. یہ نہیں دیکھتے کوئی عمل پسند نہیں آیا تو سیدھا جہنم میں. یہ بھی تو ہے، پھر کتنے ایسے بھی تو ہیں اللہ کو ایک عمل پسند نہیں آیا جہنم میں ڈال دیا. تو یہ کیوں نہیں سوچتا، وہی والی چیز کیوں سوچتا ہے؟ تو کہیں بھی ایسا ہے، بغیر الکدی تکتسب المعالی ومن طلب العلا سہیر اللیالی. علامہ برہان الدین مرغینانی رحمہ اللہ جو ہدایہ کے مصنف ہیں، ان کے استاذ کا شعر ہے یہ کہ تو بغیر کوشش کے بلند مرتبے حاصل کرنا چاہتا ہے،
بغیر الکدی تکتسب المعالی، تو چاہتا ہے کہ بلند مرتبے حاصل ہو جائیں بغیر کوشش کے. ومن طلب العلا سہر اللیالی، جو بلند مرتبے چاہتا ہے وہ دن میں صرف محنت نہیں کرتا، وہ تو راتوں کو بھی جاگتا ہے. اس کی تو راتیں بھی جاگ کے گزرتی ہیں، دن اس کے لیے کافی نہیں ہوتا. اور تو دن میں بھی سوتا رہتا ہے، رات بھی سوتا رہے گا، دن میں بھی سوتا رہے گا. آگے کہتے ہیں بغیر الکد تکتسب المعالی ومن طلب العلا سہر اللیالی تروم العز ثم تنام لیلا یغوص البحر من طلب اللآلی. کہتے ہیں تو عزت چاہتا ہے کہ میں عزت دار بن جاؤں، چاہے دنیا میں یا آخرت میں. جو دنیا میں عزت دار بننا چاہتا ہے وہ دنیا میں محنت کرتا ہے، جو آخرت میں بننا چاہتا ہے وہ آخرت کی محنت کرتا ہے. لیکن محنت دونوں کرتے ہیں، محنت کے بغیر نہ دنیا کی عزت ملتی ہے اور نہ آخرت کی. تو کہتے ہیں کہ تروم العز ثم تنام لیلا، تو عزت کی زندگی چاہتا ہے پھر پوری رات خراٹے لے کے سوتا بھی ہے. یہ پرانے زمانے کے لوگ تھے جو پوری رات سونے والے پر بھی اشکال کرتے تھے. اگر وہ ہمارے زمانے کے نوجوانوں کو دیکھ لیں جو پوری رات بھی سو رہے ہیں اور پورا دن بھی سو رہے ہیں تو وہ پھر کیا حال ہوتا. کہہ رہے ہیں تروم العز ثم تنام لیلا، تو عزت کی زندگی چاہتا ہے پھر پوری رات سوتا بھی رہتا ہے. آگے کہتے ہیں یغوص البحر من طلب اللآلی، جس کو موتیوں اور ہیرے جواہرات کی تلاش ہوتی ہے وہ سمندر کی تہ میں غوطے لگاتا ہے جا کے، سمندر کی تہ میں. اور تو سمندر کے ساحل پر کنارے پر جانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. تجھے سیپیاں اور موتی چاہیے، بستر میں رضائی اوڑھ کے لیٹا ہوا ہے، مجھے یہی موبائل سامنے رکھا ہوا ہے، SMS بازیاں چل رہی ہیں، ایزی لوڈ چل رہے ہیں، اور وہیں بیٹھے بیٹھے مجھے نایاب موتی مل جائیں. کہ تو ساحل سمندر پہ نہیں جانے کے لیے تیار. لیکن جبکہ جن کو جو واقعتاً موتیوں کے متلاشی ہوتے ہیں وہ تو سمندر کی تہ میں غوطے لگاتے ہیں، اپنی جان کو خطروں میں ڈالتے ہیں. وہ سمجھ میں نہیں آ رہی بات. تو مسلمان کا پہلا دھوکہ کیا ہوا؟ یہ ترتیب میں نے بدل دی ہے کیونکہ اس آیت کے مطابق جو ترتیب بنتی ہے نا، میں سوچ رہا ہوں وہ بتاؤں تاکہ یاد رہے. جو میں نے پہلے نمبر پہ ترتیب بتائی اس آیت میں وہ تیسرے نمبر پہ ہے، تو اب اسی آیت کے مطابق ترتیب کر دیتا ہوں. پہلا دھوکہ، آخرت کا ارادہ ہی نہیں کرتے، صرف مسلمان ہونے کی بنیاد پہ اس امید پر ہے کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے اور اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے. یہ پہلا دھوکہ ہے. اگر ارادہ کیے بغیر داخل ہو جاتے نا تو قرآن میں اتنی جگہ ایمان کے ساتھ عمل صالح کی شرط نہ لگی ہوتی. اور دوسری شرط کیا بیان کی ہے؟ سعی، کوشش بھی کرے. تو جتنے لوگ جو سرے سے کچھ کر ہی نہیں رہے وہ نہیں جا سکتے بھائی، کچھ کرنا پڑتا ہے. اور تیسری چیز اللہ نے فرمائی وسعى لها سعيها، آخرت والی کوشش ہو، اپنی طرف سے کوشش. یہ وہ تیسری شرط ہے جو میں نے پہلے نمبر پہ بیان کی تھی، اپنی کوشش نہیں. دیکھو جو کام بھی کرنا چاہو نا اس میں کامیابی، اس میں جو کہتے ہیں نا ماہرین جو کہتے ہیں نا کہ بھئی اس کام میں کامیابی کے لیے یہ والا کام کرو، تو ماہرین کی رائے کا اعتبار ہوتا ہے. ایک اسی کی مثال دیتا ہوں. آپ نے جان بنانی ہے، آپ چاہتے ہو کہ میں باڈی بلڈنگ کی دنیا میں نام پیدا کروں، میں مقابلہ جیتوں، تو آپ بلڈر سے رابطہ کرو گے کہ بھائی مجھے بتائیں کہ اس کے لیے مجھے کیا کھانا ہے، کتنے ڈنڈ پیلنے ہیں، کون سی کرنی ہے ورزش، کون سی نہیں کرنی، بھاگوں یا نہیں بھاگوں، رننگ کروں نہیں کروں. ان کی رائے کے بغیر آپ نے اپنے طور پہ الٹا سیدھا لٹکنا پٹکنا شروع کر دیا. کبھی کراٹے سینٹر جا رہے ہو، کبھی بھاگ رہے ہو، کبھی کیا کر رہے ہو، کبھی کیا کر رہے ہو. تو یہ آپ کی کوشش، جو جس چیز میں آپ نام پیدا کرنا چاہتے ہو اس کے علاوہ سب کچھ مل جائے گا. آپ اس چیز میں نام پیدا نہیں ہو سکتا. تھکا دیا اپنے آپ کو. آپ کو کوئی بیماری ہے، آپ صحت کی کوشش میں لگے ہوئے ہو کہ میرے اس مرض کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے. آپ نے حکیم ڈاکٹر سے رابطہ کیا. اگر عقل مند ہو تو حکیم یا ڈاکٹر سے رابطہ کرو گے، وہ جو علاج بتائے گا، وہ جو کوشش بتائے گا وہ کرو گے. آپ نے اس کی کوشش نہیں، آپ نے کہا میں چاہتا ہوں کہ میرا جو نمونیا ہے وہ 3 دن میں ٹھیک ہو جائے، اس کے لیے میں کوشش کروں گا، صبح شام کولڈ ڈرنک پیوں گا، میں پیپسی، سردیوں میں برف کھاؤں گا. کوشش تو بہت ہو رہی ہے اور بڑی مشکل کوشش ہو رہی ہے. سردی میں برف کھانا آسان کام ہے؟ آپ بغیر لحاف کے صبح ٹھنڈی ہوا میں جا کے چھت پہ سو رہے ہو اور کہا دیکھو بیماری کے علاج کی اتنی کوشش آج تک کسی نے نہیں کی ہوگی، میں نے اپنے آپ کو کتنا تھکایا.
ڈاکٹر کہے گا تو نے تھکایا مگر یہ غلط قسم کا تھکانا ہے، اس سے تیرا نمونیا پہلے سنگل نمونیا تھا اب ڈبل نمونیا ہو جائے گا. کہتے ہیں نا ڈبل نمونیا ہو گیا اس کو. بشرطے کہ صبح تک زندہ رہا. اگر صبح زندہ بچا تو ڈبل نمونیا ہوگا، ورنہ رپورٹ یہ کہہ رہی ہے ہماری کہ صبح تک تیرے بچنے کا چانسز نہیں ہے. اپنی کوشش معتبر نہیں ہوتی. بھائی بات نہیں سمجھ میں آ رہی تو بتا دیں. آپ نے انٹر کا امتحان دیا، بی اے بی ایس سی کا امتحان دینا ہے، میڈیکل سائنس کا امتحان، کامیابی چاہتے ہیں، ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، شوق ہے ڈاکٹر بننے کا. کتابیں پڑھ رہے ہیں آپ کیمسٹری کی، فزکس کی. کیمسٹری کی تو پھر بھی ڈاکٹری میں کام آتی ہیں، فزکس کی کتابیں پڑھ رہے ہیں. بھائی فزکس کا میڈیکل سائنس سے کیا تعلق؟ پڑھ پڑھ کے رٹا لگا لیا آپ نے، کوشش دن رات، ماں باپ بھی حیران کہ ہمارے بچوں کو ڈاکٹر بننے کا شوق، مگر پڑھ کیا رہا ہے؟ وہ ایک آدمی نے اپنے بچے کے بارے میں بتایا، اتنا نالائق ہے، اتنا نالائق، کہہ رہے بزنس کا شوق بہت ہے لیکن جس چیز کا موسم نہیں ہوتا وہ والا کاروبار کرتا ہے یہ. ٹھیک ہے، بزنس کا شوق بہت ہے، پیسہ کمانے کا شوق بہت ہے، مگر کام وہ کرے گا جس چیز کا سیزن نہیں ہوگا. اس نے پوچھا بھائی کیا کام؟ کہہ رہے سردیوں میں برف بیچتا ہے. سردیوں میں برف بیچ رہے ہیں، لوگ ٹھٹرے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، لحاف اوڑھ کے کانپ رہے ہیں سردی سے، اور یہ برف کی دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہے. تو پیسہ کمانے کی کوشش تو بہت کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، لیکن یہ غلط کوشش ہے. یہ وہ کوشش نہیں ہے جس سے پیسہ آئے گا. کوئی بھی نہیں خریدے گا بھائی. سردیوں میں تم انڈے کا سوپ بیچو، وہی جو میں نے غسل مرغی کہا تھا نا پچھلے بیان میں، غسل مرغی بیچو، چل جائے گا. اس میں یہ جو مرغی کو غسل دے کے پانی میں ہلدی ملا کے بیچتے ہیں نا، یہ مرغی کا سوپ نہیں ہوتا. جمعے کے بیان میں شاید میں نے وضاحت کی تھی، یہ نہ پیا کریں، یہ اس لیے بیان کیا تھا، یہ مرغی کا غسل ہوتا ہے، یہ سوپ ووپ نہیں ہوتا. ایک مرغی کو 20 دفعہ پانی میں نہلاتے ہیں اور ہر دفعہ اس کا سوپ بکتا ہے. جب وہ بک گیا تو دوبارہ نہلا کے پھر وہ سوپ بیچا. اس میں تھوڑا سا یہ جو ایک مرغی کا آتا ہے نا، وہ دکانوں میں ایک ٹکیا مل رہی ہوتی ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، چکن کیوب، وہ ملا دیتے ہیں ذائقے کے لیے. لوگ اس کو سردیوں میں حکیم صاحب نے کہا ہے کہ مرغی کا انڈے والا سوپ پیا کرو، طاقت آئے گی اس سے کچھ بھی نہیں آئے گا بھائی. تو خیر، ہر وہ کام جس کی جو آپ چاہتے ہیں کہ میں بن جاؤں، تو اس کے لیے ماہرین کی رائے کا اعتبار ہوتا ہے. وہ آپ کو جو ٹریک دیں گے نا، آپ نے فوج میں بھرتی ہونا ہے، ISSB کا امتحان دینا ہے، تو اس کے لیے وہ آپ کو کتابیں بتائی جائیں گی، یہ کتابیں پڑھو، ذہانت کے امتحان ہے یہ. آپ نے اس میں ISSB کی تیاری کے لیے آپ نے جناب وہ حکیم کی کتابیں پڑھنا شروع کر دی. کریلے کا جو جوس ہے وہ خون کو صاف کرتا ہے، اور جناب اس میں ارہر کی دال کے یہ فضائل ہیں جیسے حکیم لوگ کہتے ہیں نا. تو بھائی وہ یہ تھوڑی پوچھا جائے گا آپ سے. تو یہ عجیب بات ہے کہ آخرت کی تیاری کے لیے یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی کہ ماہرین سے پوچھو. ماہرین کون ہے؟ پیغمبر، جن کو اللہ نے بھیجا یہ سمجھانے کے لیے. پیغمبروں سے پوچھو. پیغمبر آخرت کے لیے آخرت کی کامیابی کا سرٹیفکیٹ صرف اللہ نے پیغمبروں کو دیا ہے، اور پیغمبر کی اتباع کرنے والے صحابہ کو. سرٹیفکیٹ صرف ان کے پاس ہے جو آخرت کی کامیابی کا. تو جس کے پاس سند ہے اللہ کی طرف سے، اللہ نے سند دی. انبیاء کے بارے میں قرآن میں موجود ہے ہی نہیں کہ سارے جنت میں جائیں گے. واضح لفظوں میں قرآن میں ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم. قرآن میں آتا ہے کہ جب عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ اعتراض کریں گے اور اللہ حضرت عیسیٰ ابن مریم سے پوچھیں گے کہ انہوں نے آپ کے مرنے کے بعد آپ کو معبود بنایا، تو بہت سے عیسائی کیا کہیں گے؟ ان کا حکم تھا کہ معبود بناؤ ہمیں، ان کا حکم تھا، کیونکہ اپنی جان چھڑانے کے لیے ان پہ ڈال دیں گے. حضرت عیسیٰ ابن مریم سے اللہ پوچھے گا اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ. اے عیسیٰ، میں نے تجھے توحید کی دعوت کے لیے دنیا میں بھیجا تھا کہ میرے بندوں کو مجھ سے ملانا، اپنی عبادت کروانے کے لیے میں نے تمہیں نہیں بھیجا تھا. اب بتاؤ اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا تم نے لوگوں کو کہا تھا اتخذونی و امی، کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کو چھوڑ کے معبود بنا لینا؟ کیا تم نے کہا تھا کہ مجھ سے مدد مانگنا، چرچ میں جا کے میری تصویروں کے سامنے، میرے بت کے سامنے جھکنا، کیا تم نے کہا تھا یہ؟
حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے ما قلت لهم الا ما امرتنی به، اے اللہ میں نے ان سے وہی کہا جس کا تو نے مجھے حکم دیا، وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، جب تک میں ان کے درمیان موجود تھا ان پر گواہ تھا، اس وقت انہوں نے شرک نہیں کیا، میری موجودگی میں تو میری تعلیمات پر چلے۔ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي، جب تو نے مجھے اٹھا لیا، كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، پھر تو جانتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا، مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، اے اللہ تو اب ان کو عذاب دینا چاہے تو یہ تیرے بندے ہیں۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ حضرت عیسیٰ کے اس بیان کو اللہ معتبر مانیں گے، اور اللہ قرآن میں فرمائیں گے ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، یہ وہ دن ہے جس دن سچے لوگوں کو ان کا سچ فائدہ پہنچائے گا۔ پیغمبروں کو اللہ نے کیا فرمایا؟ سچے لوگ، اور قیامت کے دن فیصلہ کس کے حق میں ہوگا؟ پیغمبروں کے حق میں ہوگا۔ تو آخرت کے لحاظ سے یقینی کامیابی صرف اور صرف کس کے پاس ہے؟ پیغمبروں کے، اور پیغمبروں کے بعد صحابہ۔ صحابہ اور پیغمبروں کے علاوہ کسی کے پاس یقینی طور پر جنت کی سند اور جنت کا سرٹیفکیٹ نہیں ہے، یاد رکھو۔ اسی سے ایک علمی نقطے کی بات بتاؤں آپ کو میں، دیکھو حدیث میں آتا ہے نا 73 فرقے ہوں گے ایک جنتی، یہ صحیح حدیث ہے۔ ستفترق امتی، میری امت تقسیم ہو جائے گی 73 فرقوں میں، ان میں صرف ایک جنتی، باقی 72 فی النار، سارے جہنم میں، جہنم کی آگ میں۔ تو صحابہ نے پوچھا وہ جو ایک جنتی ہے وہ کون سا ہوگا؟ دیکھو صحابہ کے دور میں یہ 73 فرقے نہیں تھے۔ صحابہ کا اس امت پر احسان ہے کہ آئندہ آنے والی امت میں یہ بتانے کے لیے کہ جنتی کون ہوگا اور جہنمی کون، نبی سے سوال پوچھ لیا۔ اگر صحابی نبی سے یہ سوال نہ پوچھتے تو پھر ہمارے لیے پتہ چلانا تھوڑا مشکل کام ہو جاتا۔ نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ اس کی مثال ایسے جیسے اب ہم فرقوں سے تنگ آ گئے نا، کوئی ادھر نیلی پگڑی، کوئی پیلی پگڑی، کوئی گلابی پگڑی، کوئی بغیر پگڑی، کوئی ٹوپی، کوئی بغیر ٹوپی، کوئی پجامہ، کوئی شلوار کہہ رہے ٹخنوں سے نیچے، کوئی کہہ رہے ٹخنوں سے اوپر، کوئی کہہ رہے پتلون موڑنا حرام، کوئی کہہ رہے پتلون موڑنا فرض۔ عجیب عجیب چیزیں آ رہی ہیں۔ کوئی ربیع الاول میں ناچ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے ناچنا حرام، کوئی کھا رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کھانا جائز نہیں، کہاں سے بنتے چلے جا رہے ہیں۔ تو نبی نے کیا فرمایا؟ کتنے فرقے ہوں گے؟ 73۔ تو صحابہ کا یہ امت پر احسان ہے کہ صحابہ نے فوراً پوچھ لیا کہ وہ جنتی جو ایک ہوگا وہ کون سا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس کا نام بتا دیتے کہ وہ دیوبندیوں کا ہے، ایک مثال دے رہا ہوں، تو سارے اپنا نام کیا رکھتے؟ قادیانی بھی اپنا نام کیا رکھتے؟ دیوبندی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے اس کا نام ہے اہل سنت والجماعت، تو سب اہل حدیث بھی اپنا نام کیا رکھتے؟ اہل سنت۔ دیوبندی بھی اپنا نام کیا رکھتے؟ بریلوی بھی یہی رکھتے، سارے یہی رکھتے، قادیانی بھی یہی رکھتے، شیعہ بھی یہی رکھتے، سب یہی، کیونکہ سب یہ حدیث پھر اپنے اوپر فٹ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرماتے وہ فرقہ جماعت المسلمین کا ہے، تو کیماڑی والے خوشی سے پاگل ہو جاتے۔ جماعت المسلمین پارٹ 1 والے بھی خوش ہوتے اور پارٹ 2 والے بھی خوش ہوتے۔ جب بھی یاد رکھو جماعت المسلمین کا کوئی بندہ آپ کے پاس آیا کرے نا اور کہے میں یہ 4 فرقوں کو، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی کو نہیں مانتا، میں تو صرف اس جماعت المسلمین کو مانتا ہوں جو نبی نے بنائی، تو اس کے جوابات تو میں آپ کو دیتا رہتا ہوں نا کہ ایک فرقہ ہے، گمراہ فرقہ ہے یہ، اور اتحاد کے نام پہ امت کو توڑ رہا ہے۔ لیکن کچھ ہوتے ہیں جوابات کے ساشے، ایک تو ہوتا ہے نا فل پیکنگ کہ تسلی سے اس سے مناظرہ بیٹھ کے بات چیت کی جائے، یہ تو علماء کا کام ہے۔ جیسے میں نے بتایا نا قادیانیوں سے زیادہ بحث نہ کیا کریں، یہ الجھا دیتے ہیں۔ 2-3 سوال پوچھا کریں قادیانیوں سے کہ بھئی اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالفرض آخری نبی نہیں ہے تو آپ کے بعد ٹوٹل کتنے نبی آئے ہیں اور کتنے آئیں گے؟ 1400 سال میں صرف ایک ہی کیوں آیا اور مزید کتنے آئیں گے؟ کیونکہ یہ تو قرآن سے ثابت ہے کہ ہر پچھلا نبی اگلے نبی کی بشارت دے کے جاتا ہے۔ تو مرزا غلام احمد نے کون سا اگلے نبی ہے جس کو ہائی لائٹ کیا کہ میرے بعد وہ آئے گا؟ یہیں سے وہ قادیانی اپنی بغلیں جھانکنا شروع کر دیں گے۔ دوسرا سوال ان سے پوچھا کریں کہ یہ جو کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی ذلی نبی تھا، ذلی کا مطلب نبی کی جو نبوت کا مشن لے کر آئے تھے اس کی تکمیل کرنے کے لیے، کیونکہ اسلام کمزور ہو رہا تھا تو اس کو طاقت پہنچانے کے لیے آیا تھا۔ تو اس سے بولو یہ کیسی طاقت پہنچانی ہے کہ 100 سال ہو گئے اسلام مرزا کے بغیر بھی زندہ ہے
اور مرزا کے سارے خلیفے برطانیہ میں بیٹھ رہے ہیں. اگر برطانیہ ان کے سروں سے ہاتھ کھینچ لے تو مرزا کی خلافت دھڑام سے زمین پہ گر جائے. طاقت پہنچانے کے لیے وہ آتا ہے جو کمزور سے زیادہ طاقتور ہو. نہیں آ رہی بات؟ بھائی آپ کمزور ہیں تو آپ کی مدد کے لیے آپ سے بھی زیادہ کمزور آ گیا, جو بیچارہ اپنے بچانے کے لیے 4 گارڈ لے کر آیا ہے. نہیں آ رہی؟ آپ نیچے پڑے ہوئے ہیں, آپ کو اٹھانے کے لیے وہ آدمی اٹھا رہا ہے جو آپ سے بھی زیادہ کمزور. اٹھا لے گا؟ آپ تھے 50 کلو کے, آپ کی مدد کے لیے جو ٹارزن آ رہا ہے نا وہ 25 کلو کا ہے. اس کی چانپیں, اس کے پھیپڑے باہر سے نظر آ رہے ہیں. الٹرا ساؤنڈ اور ایکس رے کی ضرورت نہیں ہے. تو یاد رکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین آخر میں کمزور ہوگا, یہ حدیثوں سے ثابت ہے. تو قادیانی کیا کرتے ہیں, یہ والی حدیثیں جن میں ہے نا کہ آخر میں دین کمزور ہو جائے گا, اس کی تقویت کی ضرورت رہے گی, تو یہ حدیثیں فٹ کر کے پھر تقویت کے لیے, یعنی اس دین کو طاقت دینے کے لیے کس کو لے آتے ہیں؟ مرزا کو. ہم کہتے ہیں یہ کیسا تقویت کے لیے لایا ہے جو بیچارہ مکہ مدینہ پہ بھی اب تک قبضہ نہیں کر سکا. برطانیہ جو اسلام دشمن ہے, جن سے بچانے کے لیے آیا تھا نبی, جھوٹا نبی معاذ اللہ, یعنی یہ تو سچا کہتے ہیں نا. اسلام کو خطرہ کس سے ہے؟ امریکہ برطانیہ سے ہے یا نہیں ہے؟ عیسائیوں سے, یہودیوں سے ہے نا. تو عیسائیوں یہودیوں سے بچانے کے لیے جو نبی آیا اسلام کو, وہ خود کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ عیسائیوں کے زیر سایہ. جو قادیانی ہو جائے اسے برطانیہ کا ویزا کھٹ سے ملتا ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں یہ حدیثیں مرزا کے بارے میں نہیں ہے, یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے تو معجزات اور ایسے معجزوں کے ساتھ نازل ہوں گے کہ ان کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہوگی. اتنے طاقتور, اتنے پاورفل ہوں گے کہ اسلام کو دنیا میں غالب کر کے چھوڑیں گے. وہ اپنی زندگی میں اس مشن کو پورا کر کے جائیں گے. نہیں آ رہی بات؟ نہ یہ کہ آپ نے مدد کے لیے بلایا ایسے کو جس کی مدد 100 سال سے ہو رہی ہے, اس کو گلوکوز کے بوتلیں چڑھائی جا رہی. قادیانیوں کو اپنے مذہب کو برقرار رکھنے کے لیے گلوکوز کی بوتلوں کی ضرورت ہے. برطانیہ ان پہ گلوکوز کی بوتلیں چڑھا رہا ہے جس سے یہ تھوڑا سا ان میں انرجی آتی ہے. اگر برطانیہ ان سے ہاتھ کھینچ لے تو اسلامی ملکوں میں تو ان کو پنپنے کی جگہ بھی نہیں ملے گی. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تو یہ 2-3 باتیں اسی میں. تو میں جو اصل بات بتا رہا تھا کہ جماعت المسلمین جب آئے نا الٹی پوٹ پٹانگ باتیں کریں, تو ان سے 2 باتیں, وہ کہنا امت کو متحد کرو, اور حدیث میں آتا ہے جماعت المسلمین. تو ایک ساشا جس سے وہ ایک دم بغلیں ڈھانکے گا اور پتلی گلی سے نکل لے گا, تو اس سے بولے حدیث میں جو جماعت المسلمین کی بشارتیں ہیں وہ جماعت المسلمین پارٹ 1 کی ہیں یا پارٹ 2 کی ہیں؟ کیونکہ یہ 2 دھڑوں میں تقسیم ہو چکے ہیں. نہیں بھائی سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ 2 فرقوں میں تقسیم ہو چکے ہیں. اب رپورٹ یہ ہے کہ 3 بن گئے ہیں, واللہ عالم 2 کی تو پکی رپورٹ ہے. 2 دھڑوں میں تقسیم ہو گئے, ایک ہے پرانی اور ایک ہے نہیں. تو جب آپ اس سے پوچھیں کہ نبی نے جو جماعت المسلمین کی بشارت دی وہ پارٹ 1 کی دی ہے یا پارٹ 2 کی, تو وہ سمجھ جائے گا یہ ہم سے بھی بڑی کوئی فلم ہے بھائی, بھاگو یہاں سے. تو نبی نے نام نہیں بتایا کہ وہ 73 میں سے کون سا فرقہ جنتی ہوگا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نام نہیں بتایا. نام بتاتے نا سب وہی فٹ کر لیتے اپنے اوپر. نبی نے علامات بتائی ہیں, علامات. علامت دیکھ لینا, یہ علامتیں جس میں پائی جائیں, یہ علامتیں. جیسے دیکھو میں نے ایک اعلان کیا کہ بھائی اتنے کروڑ روپے میں آپ کو دوں اور کہوں کہ جاؤ فلاں شخص کو دے دو, اور جو سفیر ہے نا جس نے کروڑ روپے دینے ہیں وہ سفیر اس شخص کو پہچانتا نہیں ہے. اب میں اگر اناؤنسمنٹ کروں بھائی یہ 1 کروڑ روپے ستار بھائی کو دے دو, تو ہر آدمی اپنے آپ کو آ کے کیا شو کرے گا, میرا نام ستار ہے مجھے دے دو, کیونکہ کروڑ روپے تو تھوڑی چیز تھوڑی ہے. اس لیے میں اگر عقل مند ہوں گا تو میں کہوں گا یہ 1 کروڑ روپے دینا, اور ایک آدمی ہے اس ڈیزائن کا ہے, اس کا حلیہ ایسا ہوگا, قد اتنا ہوگا, سینہ اتنا چوڑا, رنگ ایسا ہوگا, داڑھی میں سفید اور کالے بال ملے جلے, پوری علامتیں بتاؤں گا اس کی. اس میں پھر علامت دیکھ کے آپ پہچان جائیں گے بھائی یہ ہے. تو اس لیے نبی نے ایک جو جنتی ہوگا اس کی علامت بتائی ہے. وہ علامت کیا ہے؟ ما انا علیہ و اصحابی,
جو میرے اور میرے صحابہ کے بولو بھائی طریقے پر ہو. اب پتا چلا کہ جو صرف قرآن حدیث کرتا رہتا ہے اور صحابہ کو درمیان میں نہیں لاتا, وہ بھی یہاں سے سائڈ پہ ہو جائے. ایک صاحب کو مجھے بڑے عالم تھے, ان سے بات چیت ہوئی میری, وہ کسی کی بیوی کو انہوں نے حلال کر دیا, شوہر نے 3 طلاقیں دی, میں نے فتویٰ دیا حرام ہے, تو مولوی صاحب نے فتویٰ دیا حلال ہے. میں گیا ان کے پاس, میں نے کہا آپ نے کیسے حلال کر دی ایک عورت کو؟ قرآن مجید میں ہے کہ تیسری طلاق کے بعد بیوی حلال نہیں ہے, کیسے حلال کر دی؟ تو انہوں نے کہا یہ حدیث میں آتا ہے کہ 3 طلاقیں نبی کے دور میں ایک ہوتی تھی. یہ حدیث کی تفصیل اور یہ تو موضوع نہیں ہے میرا, ورنہ میں بتاؤں کہ نبی کے دور میں ایک مجلس کی 3 ایک ہوتی تھی, یہ کہیں بھی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا 3 ایک ہوتی تھی. میں نے کہا اس حدیث کے راوی عبداللہ بن عباس ہیں, ان کا فتویٰ کیا ہے؟ وہ خود بھی ایک مجلس کی 3 کو 3 کہتے ہیں, یہ ان کی سند ہے, یہ فتویٰ ہے, یہ سند بھی بخاری مسلم کی شرط پر ہے, بالکل صحیح. تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم نے عبداللہ بن عباس کا کلمہ نہیں پڑھا, ہم نے کلمہ کس کا پڑھا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو میں نے ان سے کہا ٹھیک ہے, آپ نے تو نبی کا کلمہ پڑھا, ابن عباس کا نہیں پڑھا, لیکن سوال یہ کہ ابن عباس نے کس کا پڑھا تھا؟ نہیں آ رہی بات سمجھ. یا تو یہ ہوتا نا کہ ابن عباس کو وہ حدیث معلوم نہیں تھی, پھر تو ہم کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس کو اس حدیث کا علم نہیں تھا, اس لیے انہوں نے ایک فتویٰ دے دیا. ایسا ہوتا ہے, بعض صحابہ حدیث کے خلاف بات کرتے ہیں چونکہ ان کو حدیث پہنچی نہیں ہوتی یا علم نہیں ہوتا. لیکن یہاں تو وہ حدیث جس سے آپ دلیل پکڑ رہے ہیں, وہ حدیث بیان کرنے والے کون ہیں؟ ابن عباس. آپ ان سے بھی 1.5 فٹ آگے نکل گئے. وہ کہہ رہے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے, وہ کہہ رہے ہیں بیوی حرام. اور کمال کی بات یہ کہ ابن عباس اس فتوے میں دلیل کے طور پہ قرآن کی آیت پیش کر رہے ہیں, یہ نہیں کہہ رہے حضرت عمر کا فیصلہ اس لیے میں یہ کر رہا ہوں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. انہوں نے کہا تو چونکہ اللہ سے نہیں ڈرا, اکٹھی تو نے 3 دے دی ہیں, تو اللہ سے نہیں ڈرا, اب اللہ نے تیرے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ نہیں رکھا. ابن عباس اس کو کس کی طرف منسوب کر رہے ہیں؟ اللہ کی طرف. پتا چلا کہ ابن عباس نے چونکہ اللہ کا بھی کلمہ پڑھا تھا, اللہ کے رسول کا بھی کلمہ پڑھا تھا, اس لیے وہ کہہ رہے ہیں یہ فیصلہ کس کا ہے؟ اللہ کا فیصلہ ہے. اور آپ بڑے آرام سے حرام بیوی کو حلال کر رہے ہیں 2 منٹ میں. دلیل کیا دے رہے ہیں کہ ہم نے ابن عباس کا کلمہ نہیں پڑھا, ہم نے کس کا کلمہ پڑھا ہے؟ نبی کا. یہ لوگوں کو الو بنانے کے لیے تو بہت اچھی بات ہے, سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو صحابہ کو اگر درمیان سے ہٹا دو گے, پھر جتنی مرضی ٹکرے مار لو, کامیابی نہیں ملے گی. کیونکہ نبی نے جہاں یہ فرمایا کہ میں قرآن و سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں, وہاں یہ بھی فرمایا کہ قرآن و سنت کی وہ تشریح جس پر میرے صحابہ ہوں. کوئی ایک صحابی مجھے دکھا دو جس نے ایک مجلس کی 3 طلاق کو ایک کہا ہو, ایک دکھا دو. میری عادت نہیں ہے چیلنج بازیوں کی, مجھے یہ طرز بیان پسند ہی نہیں ہے کہ ایسے چیلنج کرنا اور یوں کرنا. لیکن یہ طلاق کا مسئلہ بہت حساس ہے, اس لیے میں یہ کہتا ہوں 3 طلاقیں نکالتے ہیں, بڑے آرام سے کسی غیر مقلد سے فتویٰ لا کے بیوی حلال کر لیتے ہیں. نہیں ہوگی حلال, یہ ذہن میں رکھو. نہ کہیں قرآن میں ہے, نہ کہیں حدیث میں ہے, اور نہ کسی ایک صحابی کا فتویٰ ہے. تو اس لیے یہ بالکل بھی حرام رہے گی. اگر کسی نے 3 کھٹاک سے نکال دیا نا, بس انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لے, کہیں سے حلال کرنے کی کوشش نہ کرے. زنا کرو زنا سمجھ کے, اس پہ قرآن و حدیث کا لیبل مت لگاؤ. تو مذاق بنایا جا رہا ہے دین کو. اچھا, عورت اگر یہ چاہتی ہے نا کہ میں شوہر کے پاس نہ رہوں, وہ پھر کسی حنفی مفتی سے فتویٰ لے آتی ہے, وہ خوش ہوتی ہے چلو میری جان چھوٹی. تو یہ کیا عجیب سا تماشا بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ ایک یہ ادھر جا رہا ہے, ایک معاملہ ادھر جا رہا ہے, تو ایسے ہی مذاق بن گیا ہے. تو خیر, جب بھی کوئی کہے نا ہم نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے صحابہ کا نہیں پڑھا, تو اس سے بولا کرو صحابہ نے کس کا کلمہ پڑھا تھا, تم نے پڑھا ہے اور انہوں نے نہیں پڑھا. تو پھر صحابہ کرام ہے, نبی اس نے علامت کیا بتائی؟ ما انا علیہ و اصحابی, جس پر میں اور میرے بولو بھائی صحابہ ہوں. اور پھر صحابہ میں بھی خلفائے راشدین کو الگ کیا گیا. 3 طلاقوں کو 3 کہنا کس کا فیصلہ ہے؟ خلفائے راشدین کا فیصلہ ہے. خلفائے راشدین کسی کی حلال بیوی کو حرام نہیں کر سکتے, اتنی جرت نہیں ہے صحابہ کرام میں کہ وہ فتویٰ دے دیں.
تو خلفائے راشدین خاص طور پہ، اب پرسوں فون آیا کسی کا کہ جمعے کی بعض غیر مقلد ایسے ہیں جو جمعے کی 2 اذانیں نہیں بلکہ 1 اذان دیتے ہیں، سب نہیں، بعض دلیل یہ دیتے ہیں کہ نبی کے دور میں جمعے میں 1 اذان ہوتی تھی، 2 بولو بھائی نہیں. میں نے ان سے کہا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعے کی 2 اذانیں شروع کروائی ہیں اور سارے صحابہ نے حضرت عثمان کے فیصلے کو تسلیم کیا. اس وقت سے لے کے آج تک 1400 سال میں جمعے کی کتنی اذانیں ہوتی ہیں؟ 2. اب کسی کو 1.5 اینٹ کی مسجد بنانے کا شوق ہے نا قرآن حدیث کے نام پہ، وہ تو بنائے 1 اذان دے اور سب صحابہ سے بدگمان کر دے پھر لوگوں کو. لیکن ہم جہاں قرآن و سنت کو مانتے ہیں ہم وہاں صحابہ کرام کو بھی مانتے ہیں، خلفائے راشدین کے فیصلوں کو سر آنکھوں پہ رکھتے ہیں. حضرت عثمان نے یہ حکم جاری کیا، کتنی اذانیں ہوں گی؟ 2. اگر حضرت عثمان حکم دیتے 10 اذانیں ہوں گی اور صحابہ اس فیصلے کو تسلیم کرتے، بعد کے خلفاء حضرت علی بھی اسی فیصلے کو برقرار رکھتے، تو ہم 1 کے بجائے کتنی اذانیں دیتے؟ 10. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ، فرمائے خلفاء راشدین کی سنت کو داڑھ سے دبا کے رکھو، ایسے دبا لو کوئی چھیننے نہ پائے. کیونکہ نبی کو پتا تھا کہ بعد میں کچھ ایسے لوگ آئیں گے جو خلفائے راشدین کی سنت تم سے چھینیں گے، دلائل دے کر قائم کریں گے، یہ دلیل، تو ہاتھ سے نہیں بلکہ کس سے؟ بولو بھائی، داڑھ سے پکڑ لینا. بولنا یہ دلیلیں کس کے پاس رکھو؟ اپنے پاس. ہمیں ان دلیلوں کی ضرورت نہیں ہے، دبا لیا ہم نے دانت ٹوٹ جائیں گے تو یہ سنت چھوٹے گی ورنہ نہیں. سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ تو علامت کیا بتائیے؟ جس پر میں اور میرے صحابہ. اب اس میں دیکھ لو ربیع الاول صحابہ کے زمانے میں آئے تھے کہ نہیں آئے تھے؟ صحابہ کے زمانے کا مشہور قوال کا نام بتائیں گے آپ مجھے؟ ہے بھائی؟ بعض لوگ کہتے ہیں صحابہ کے زمانے میں یہ مدارس بھی تو نہیں تھے اس طریقے سے، مدارس میں جو پیریڈز ہوتے ہیں، پہلا گھنٹہ دوسرا گھنٹہ، یہ بھی نہیں تھے. صحابہ کے زمانے میں لائٹیں بھی نہیں تھی، پنکھے بھی نہیں تھے، یہ بھی تو بدعت ہے، تم نے اتنے پنکھے لگا لیے. تو میں وہی بات کہتا ہوں کہ گل ویلے دی تے پھل موسم دا. بات شارٹ کٹ کیا کرو، مختصر. ان سے پوچھو کہ اچھا پھر بتاؤ کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے، آپ خود بتا دو. بھائی اگر ہر نئی چیز، ہم نے تو بتایا کہ یہ ربیع الاول میں بریک ڈانس بدعت ہے، ناچنا گانا لائٹیں بازی، یہ کیا ہے؟ بدعت ہے، صحابہ کے دور میں نہیں تھی. اور آپ یہ دلیل دے رہے ہیں کہ صحابہ کے دور میں تو پنکھے بھی نہیں تھے، لائٹیں بھی نہیں تھی، تو لائٹیں اور پنکھے یہ بھی بدعت ہوئے. کیا خیال ہے؟ تو ان سے بولو کہ پھر آپ ہی بتا دو، آپ ہی بتا دو کہ پھر بدعت کہتے کسے ہیں؟ کسی کی چیز کو تو کہتے ہوں گے نا. نہیں آ رہی بات؟ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ پھر ساری بدعتیں حلال ہو گئی. یہ انہی سے پوچھ لیا کریں، پھر آپ کوئی ایسا فرق بتا دیں جس پر ہم عمل کریں. قیامت تک وہ فرق نہیں بتا سکتے، تو پھر آپ بتائیں ان کو فرق. کہ آپ نہیں بتاتے تو ہم بتاتے کہ یہ چیزیں جو ہے نا، پنکھے لائٹیں، ان چیزوں کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کو کیا ہو گیا؟ بند کیوں ہو رہی؟ ان چیزوں کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. جس چیز کا داعیہ نبی کے دور میں ہو، اس تقاضے کے باوجود نبی نے وہ کام نہ کیا ہو، پھر آپ اس کو کر رہے ہیں، وہ بدعت کہلائے گی. ایک چیز کی ضرورت ہی نہیں تھی. دیکھو نبی کے دور میں حدیث کے لکھنے کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ نقصان تھا اس میں کہ قرآن لکھا جا رہا تھا. آپ کو خطرہ یہ تھا کہ حدیث اور قرآن آپس میں خلط ملط نہ ہو جائیں، تو حدیث لکھنے سے منع کر دیا. لیکن بعد میں حدیثیں لکھی گئیں کہ نہیں لکھی گئیں؟ کیونکہ وہ خطرہ ختم ہو گیا اور ضرورت پیدا ہو گئی کہ بھئی اب بھی نہ لکھا تو نقصان ہوگا، حدیثیں ضائع ہو جائیں گی. تو اسی طرح یہ مدارس کا جو سیٹ اپ ہے، پہلے ضرورت نہیں تھی. پھر اب باقاعدہ مسجدوں میں امام ہوتے ہیں، مؤذن ہوتا ہے، خادم ہوتے ہیں. نبی کے دور میں تھوڑی ہوتا تھا ایسے. تو یہ ساری چیزیں وقت کی ضرورت کے تقاضے ہیں. جبکہ ربیع الاول میں اس دور میں نبی سے محبت کے اظہار کا جو طریقہ تھا، وہ طریقہ آج بھی ہمارے لیے کافی ہے. تو یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں، اور بہت ساری مثالیں ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علامت کیا بتائی؟ جو میرے اور صحابہ کرام کے طریقے پر ہوگا. تو یہ علامت ہے. جلدی جلدی میں بات کو مکمل کروں تو پہلی علامت کیا ہوئی؟ آخرت کا ارادہ کرے. جو مسلمان آخرت کا ارادہ ہی نہیں کرتا اور اس خوش فہمی میں ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا،
وہ بھی دھوکے میں پڑا ہوا ہے. قیامت کے دن اس کا یہ دھوکہ اس کے سامنے ظاہر ہو جائے گا. نمبر 2، ارادہ کرے مگر سارا دن پڑا رہتا ہے یا دنیا کی محنت میں لگا ہوا ہے، آخرت کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہا، محنت نہیں کر رہا، تو وہ بھی بیچارہ اس خوش فہمی میں ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا. اس کا یہ غلط فہمی بھی قیامت کے دن ظاہر ہو جائے گی، کیونکہ ذالک یوم التغابن اللہ نے فرمایا. تیسرا، وسعى لها سعيها، تیسری کوشش کیا ہے کہ کوشش وہ کرے جو اللہ اس کے رسول نے بتائی ہے. بس ایک مثال بتا کے اس کی بات ختم کرتا ہوں. دیکھو فجر کی نماز میں 2 سنت 2 فرض یہی ہوتا ہے نا، اللہ رسول نے اتنی بتائی ہے. اس میں اگر اضافہ کر کے آپ کہیں کہ میں 2 سنت کے بجائے 4 سنتیں پڑھوں گا، بدعت ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ میں فجر کی نماز میں 1 رکعت میں کتنے سجدے ہوتے ہیں؟ ہر رکعت میں 2 ہوتے ہیں نا. آپ کیا میں 3 کروں گا؟ تو لوگ کیا کہیں گے؟ بھائی صحابہ کرام اور نبی 1 رکعت میں کتنے سجدے کرتے تھے؟ 2. آپ کہیں نہیں، پنکھے بھی تو نہیں تھے اس دور میں. آپ جواب کیا دیں؟ اس دور میں پنکھے بھی تو نہیں تھے، ٹیوب لائٹیں بھی تو نہیں تھی، پھر یہ بھی بدعت ہے. کھوپڑی میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ دوبارہ بتا دیتا ہوں. دیکھو ابھی عشاء کی نماز میں نے پڑھائی نا، کتنی رکعتیں پڑھائی ہیں؟ 4. میں کہوں آج مجھے بہت جوش آ رہا ہے، خشوع و خضوع کا بہت غلبہ ہے، آج میں 4 کے بجائے 6 رکعتیں پڑھاؤں گا. جیسے ہی 4 رکعتیں پڑھ کے میں سلام پھیرنے کے بجائے اللہ اکبر کہہ کے کھڑا ہوں گا، آپ لوگ فوراً کہیں گے سبحان اللہ. کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ امام صاحب بیٹھ جائیں. میں نہیں بیٹھا، پوری 6 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیرا. لوگوں نے کہا امام صاحب مرد آباد، امام صاحب کو باہر نکالو. میں نے کھڑے ہو کے تقریر کی کہ بھائی میں نے صحیح کام کیا ہے، 4 کے بجائے کتنی پڑھی ہیں؟ 6. آپ کہیں یہ تو قرآن و سنت کے خلاف، نہ نبی نے کبھی 6 پڑھی اور نہ صحابہ نے. میں کہوں کہ نبی نے منع بھی تو نہیں کیا کہ ربیع الاول میں لائٹیں نہیں لگانا. نبی نے منع بھی تو نہیں کیا کہ 4 کے بجائے 6 رکعتیں. اس وقت لوگوں کا ایمان اتنا اونچا تھا کہ 4 رکعتوں میں ہی ان کو پورا ثواب مل جاتا تھا. ہم کمزور ضعیف، ہمیں 6 پڑھیں گے تاکہ 4 رکعتوں میں جو کمی ہوئی ہے وہ 6 کے ذریعے پوری ہو جائے. نہیں آ رہی بات؟ اب آپ کہتے ہیں یہ کون سی لاجک ہے بھائی؟ نبی نے تو 4 پڑھی ہیں. نبی کے دور میں جو 2 رکعتیں نہیں تھیں وہ آج بھی نہیں ہو سکتی. میں کہوں نبی کے دور میں تو پنکھا بھی نہیں تھا، وہ کیوں لگا دیا ہے بھائی؟ بدعتی کی دلیلیں ایسے ہی ہوتی ہیں. میں کہوں نبی کے دور میں تو گدھے پہ سواری ہوتی تھی، تم لوگ نماز پڑھنے کے لیے موٹر سائیکل پہ کیوں آئے ہو؟ آپ لوگ مان لیں گے میری دلیل کہ امام صاحب نے ایسی دلیل دی ہے قرآن اور سنت کی روشنی میں قائل کر دی. امام صاحب کل سے آپ 6 کے بجائے 2 ہماری طرف سے بھی 8 پڑھائیں آپ، کیونکہ ہم آپ سے بھی زیادہ گنہگار ہیں. ٹھیک ہے؟ آپ کا 6 پڑھ کے اللہ سے جو کنیکشن ہوتا ہے وہ ہمارا 8 پڑھ کے اللہ سے کنیکشن قائم ہوگا. تو بھائی یہ ٹوپی ڈرامے چھوڑ دو. اپنی ٹھڑک پوری کرنے کے لیے تحریفات ہوتی ہیں. اپنے گرد لوگوں کو اکٹھا نہ کرو. لوگوں کو، نبی کا کام کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کو اللہ سے ملانا. علماء کا کام بھی ہوتا ہے لوگوں کو اللہ سے ملانا. جتنے اہل اللہ ہیں نا، یاد رکھو وہ تنہائی پسند ہوتے ہیں. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جس عالم کو یہ شوق ہے کہ لوگ میرے گرد مجمع لگا کے بیٹھیں، میری خانقاہ خوب چلے، خانقاہ سے مراد مطلب اصلاح نہیں بلکہ میرے گرد لوگ آئیں، مجمع ہو اور میرے گرد بیٹھیں اور میں ہر وقت بیٹھا رہوں اور ہر وقت سمجھاتا رہوں لوگوں کو بیٹھ کے اور لوگ مجھ سے سیکھتے رہیں. اور تو فرمایا کہ یہ اللہ والا نہیں ہے. اس کی بڑی پیاری مثال دیتے تھے. فرماتے ہیں علماء جو تبلیغ کا کام کرتے ہیں اس لیے کہ اللہ کا آرڈر ہے، ان کو شوق نہیں ہوتا. شوق یہ ہوتا ہے کہ اکیلے تنہائی میں عبادت کرتے رہیں، اللہ کے سامنے کھڑے رہیں. پھر اس کی مثال دیتے تھے، دیکھو جس کو جس سے محبت ہوتی ہے نا، وہ چاہتا ہے محبوب سے میری تنہائی میں ملاقات ہوا کرے. آپ کو محبت کی مثالیں تو آج کل جو مارکیٹ میں چل رہی ہیں وہی دوں گا نا. آپ کی کسی سے سیٹنگ ہوئی، محبت ہوئی، 1000 روپے کا ایزی لوڈ خرچ کر چکے تھے آپ، اب اس نے ٹائم دیا، محبوب نے ملاقات کا، لیکن کہا کہ آپ پہلے میرا کام کر دیں، ایک مجمع میں جا کے تقریر کریں، میرے فضائل سنائیں.
آپ کہیں گے ایک ہی ملاقات کا ٹائم ملا تھا، وہ بھی محبوب نے مجھے کسی کام پہ لگا دیا کہ میرے فضائل سنائے لوگوں کو جا کے۔ اگر محبت ہوگی تو آپ جائیں گے تو صحیح، کیونکہ محبوب کا حکم ہے، ناراض نہیں کر سکتا، لیکن خواہش کیا ہوگی کہ بھائی اگر آپ ملاقات کا ٹائم دے دیتے تو زیادہ اچھا ہوتا۔ تو اہل اللہ کو اللہ کے سامنے عبادت کرنے میں، تلاوت کرنے میں، دعائیں مانگنے میں، تنہائی میں رونے میں، سجدے میں، رکوع میں اور تنہائیوں میں اللہ کے سامنے نمازیں پڑھنے میں زیادہ مزہ آتا ہے۔ لیکن چونکہ اللہ نے حکم دیا کہ سارا دن نمازیں نہیں پڑھنی ہے، تلاوت نہیں کرنی، دعائیں، جاؤ لوگوں میں جا کے تبلیغ کرو، تو نہ چاہتے ہوئے کہ بھئی محبوب ناراض ہو جائے گا، نہیں کیا، لوگوں میں جا کے خانقاہ نہیں کھولی، مجمع اکٹھا کر کے ان کو نہیں سمجھایا، تو وہ محبوب کیا ہو جائے گا؟ ناراض۔ دل تو نہیں چاہ رہا، دل تو یہی چاہ رہا ہے اکیلے عبادت ہی کرتے رہتے اس کے سامنے، لیکن وہ چونکہ ناراض ہو جائے گا، آرڈر دیے اس لیے جا رہے ہیں۔ سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ اور اس میں ایک خاصیت یہ ہوتی ہے کہ اگر دوسرا کوئی اس کام میں ان کا معاون اور مددگار بن جائے تو انہیں اور خوشی ہوتی ہے کہ چلو آدھا اس نے ذمہ لے لیا۔ لیکن جس میں حب جاہ ہو، اللہ کی رضا مقصود نہ ہو، وہ کہتے ہیں جہاں میری دکان ہے نا اس میں دوسرا نہ آئے۔ دیکھو حضرت موسیٰ کو جب اللہ نے نبی بنایا تو اللہ نے کہا آپ مبلغ بن کے فرعون کے پاس جائیں، آپ بنی اسرائیل کے مقتدا اور رہبر ہیں۔ تو حضرت موسیٰ نے کیا کہا؟ میرے بھائی کو بھی بنا دے۔ نہیں آئی بات سمجھ؟ میرے اگر معاذ اللہ حضرت موسیٰ میں حب جاہ ہوتی، کہتے اللہ یہ ایک لیڈر تو صرف میں ہی بنوں گا، بھائی بھائی کو نہیں، میں ہوں بس، مجھے تو نے بنی اسرائیل کا لیڈر بنا دیا، میں ہوں بس، میں بنوں گا۔ جیسے سیاسی رہنما ہوتے ہیں نا، میں ہی وزیر اعظم بنوں گا، باقی سارے بم سے اڑا دو۔ تو مخلص ہے نا یہ قوم کی، جو قوم کی خیرخواہی چاہتا ہے۔ تو یاد رکھو کہ یہ اپنے بارے میں بھی محاسبہ کیا کریں کہ تنہائی میں زیادہ مزہ آتا ہے یا ہر وقت دوسروں کو ہی سمجھاتے رہتے ہیں بیٹھ کے۔ تو یہ ایک علامت ہے برحق ہونے کی۔ میں نہیں کہہ رہی یہ علامتیں مجھ میں پائی جاتی ہیں، ہم بھی آپ کی طرح ہی ہیں، لیکن ایک صحیح اور برحق کی پہچان تو ہونی چاہیے نا انسان کو۔ تو بدعتی لوگ اپنی ذات کے گرد مجمع اکٹھا کرنے کے لیے تقریریں گھما گھما کے، جھوٹ موٹ حدیثیں، موضوع من گھڑت روایتیں، تھوڑا سا مزہ آئے بس، ایسا جیسے قوالی کا سا سما پیدا ہو جائے، ایسی سیرت پر جو بیانات ہوتے ہیں، ایسے زمین آسمان کے قلابے موضوع من گھڑت حدیثیں کہ بس لوگ واہ 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 سبحان اللہ سبحان۔ محرم پہ بیان، محرم پہ کیا بیان ہوگا بھائی؟ محرم کے بارے میں 2 حدیثیں، اس پہ کہاں سے بیان ہو سکتا ہے؟ محرم پہ پورا فضائل پہ بیان ہو گیا، پتہ نہیں کہاں کہاں سے لا کے کیا کر۔ تو اس لیے ایسے لوگوں سے تعلق نہ رکھا کریں جن کا مقصد ہوتا ہے پبلک کو۔ یہ فنکار یہ کام زیادہ اچھا کر لیتے ہیں، فنکار ہوتے ہیں نا اداکار، وہ بڑی ایکٹنگ کر کے مجمع، چورن بیچنے والا دیکھو تھوڑی دیر میں کیسے مجمع لگا لیتا ہے۔ ہوتا ہے نا کہیں صدر میں جائیں، کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے، لاکھوں لوگ، جگہ نہیں مل رہی ہوتی۔ ہم جب چھوٹے بچے تھے ایسے واقعات بہت آتے تھے، اب تو شرم آتی ہے کہیں ایسا نہ ہو کوئی پہچاننے والا مل جائے، مولوی صاحب آپ بھی یہاں، تو اس لیے اب دور دور سے دیکھ کے چلے جاتے ہیں۔ تو کئی لوگ پہچاننے میں مل جاتے ہیں نا، کہیں بھی جا رہے ہو کوئی نہ کوئی مل جاتا ہے۔ تو بچپن میں ایسا ہوتا تھا کہیں مجمع لگا ہوا اور پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں، بچے ہوتے تھے، بچوں کو تو تجسس بہت ہوتا ہے، وہ گھسے بھائی یہاں پتہ نہیں کوئی سونے کے سکے تقسیم ہو رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے یہاں پہ بھائی، یا تو کوئی پرائز بانڈ فروخت ہو رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، کوئی لاٹری کھل رہی ہے کسی کی، کیا ہو رہا ہے، مجمع گھسے پہنچے اندر، پتہ چورن بیچ رہا ہے بیٹھ کے۔ لیکن وہ جو لفاظی کرتا ہے، یہ چورن گلے کو صاف کرتا ہے، ہاضمہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، پھیپھڑوں کو صاف، ٹی بی کے مریض بھی پہنچے ہوئے ہیں وہاں، پھیپھڑوں کے پرانے مریض بھی، ہوتا کچھ بھی نہیں ہے، 5 روپے والا چورن ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی بعض بدعتیوں کی عادت ہوتی ہے، ان کے پاس علم کچھ بھی نہیں ہے، لیکن لفاظی، یہ جو نام نہیں لیتا میں، لیکن بعض شخصیتیں اداکاری اور فنکاری میں مشہور ہو جاتی ہیں، ان کا نام لینے میں کوئی نہیں۔ طاہر القادری کو دیکھو، ایسے زمین آسمان کے قلابے ملائے گا۔ جب اس نے جلسہ کیا نا ابھی، تو 1 رات لیلۃ القدر کے برابر ہے اس جلسے کی، اور میں جب تک نہیں جاؤں گا جب تک میرے سر میرے سینے میں موجود ہے، جب تک میرا جسم سر لگا ہوا ہے نا یہاں پہ، میں نہیں جاؤں گا یہاں سے، کٹ جاؤں گا، مر جاؤں گا، مگر دھرنا ختم نہیں ہوگا، ایک دم غائب۔ لوگ ہیں کہاں گیا بھائی، لیلۃ القدر کی رات ہے یہ، کیا مکمکا ہوا بیرون ملک، اور کیا کہ بھی پتہ نہیں کوئی پھیپھڑوں کی بیماری ہو گئی ہے، کیا ہو گئی ہے، دل کی کوئی بیماری ہو گئی، غائب۔ تو وہ نہیں چلی حساب کتاب ان کا۔
تو اس لیے میرے بھائی ایسے لوگوں کے پاس جاؤ جو تمہیں کس سے ملا رہے ہیں؟ اللہ سے ملائیں، اپنی دکان نہ چلائیں، اپنی دکان نہ چلائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ آخرت میں جو دھوکہ جو ظاہر ہوگا نا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو دنیا ہی میں سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ پہلی بات آخرت کا ارادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آخرت کی کوشش کی، اور وہ والی کوشش جو اللہ اس کے رسول نے بتائی اور جس پر صحابہ نے عمل کیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔